نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے، آمین۔ لیسن نمبر 98، آیت 6 to 10، سورۃ النساء۔ اسلام سے پہلے دور جاہلیت میں وراثت کے معاملات میں افراط و تفریط تھی۔ بعض اوقات ان لوگوں کو حصہ دیا جاتا تھا جو دراصل حقیقتاً حقدار نہ ہوتے تھے، اور بعض اوقات حقداروں کو ان کے حق سے محروم کر دیا جاتا، جن میں عموماً عورتیں اور بچے یعنی لڑکے ہوتے۔ ان کو حصہ نہ دیا جاتا تھا، صرف بڑے لڑکے جو لڑنے کے قابل ہوتے تھے، تیر تلوار چلانے کے قابل ہوتے تھے، وہ سارے مال کے وارث قرار پاتے تھے، اور اس طرح باقی حقدار محروم ہو جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام حقداروں کے حق جو ہیں وہ مقرر کیے، حصے مقرر کیے، تاکہ اس معاملے پر کسی بھی طرح کی زیادتی نہ ہو۔ تو فرمایا لِلرِّجَالِ نصیب، مردوں کے لیے حصہ ہے۔ نصیب کا لفظ کس سے ہے؟ نسب سے۔ نصب کرنا، کسی چیز کو فکس کرنا، گاڑ دینا کسی چیز کو، مراد فکسڈ حصہ ہے۔ مما طرح کا، اس میں سے جو چھوڑ جائیں۔ کب چھوڑ جائیں؟ مرنے کے بعد، جس کو ترکہ بھی کہتے ہیں۔ کون چھوڑ جائے؟ الوالدانی، والد یا والدہ یا دونوں، والاقربون اور قریبی رشتہ دار۔ اقربون اقرب کی جمع ہے، مراد قریب ترین، عام رشتہ دار نہیں، اور اس میں خون کے رشتے بھی آتے ہیں، جیسے اولاد اور زوجیت بھی اور والدین بھی۔ تو یہاں لِلرِّجَال سے مراد صرف مرد نہیں، خاص طور پر وہ چھوٹے لڑکے جن کو دور جاہلیت میں میراث سے محروم کر دیا جاتا تھا، ان کے لیے تاکید ہے، کیونکہ بعض اوقات متبنہ کو ساری جائیداد دے دی جاتی تھی۔ متبنہ کون ہوتا تھا؟ منہ بولا بیٹا۔ تو یہاں کیا بتایا گیا کہ منہ بولے بیٹے کے لیے نہیں، بلکہ اولاد اور اقربون کے لیے مال ہے، جن کے ساتھ قرابت داری ہے۔ وَلِلنِّسَاءِ نصیب، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے، مقرر ہے۔ عورتوں کی تاکید اس لیے کہ دور جاہلیت میں عورتوں کو حصہ نہیں ملا کرتا تھا، اور کہا کرتے تھے کہ عورتیں چونکہ کماتی نہیں ہیں، وہ نہ تلوار اٹھاتی ہیں، ان کو نہ مال غنیمت میں سے حصہ دیا جائے گا اور نہ وراثت میں سے دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر عورتوں پر بھی رحمت فرمائی اور انہیں جائیداد میں ان کا باقاعدہ جو ہے وہ حصہ مقرر کر دیا۔ مما ترک الوالدان والاقربون، اس میں سے جو چھوڑ جائیں والدین اور قریبی رشتہ دار، جیسے ماں باپ یا بیٹا بیوی شوہر وغیرہ۔ مما قل منہ، اس میں سے جو تھوڑا ہو، اس میں سے یعنی اس مال میں سے جو انہوں نے چھوڑا، خواہ وہ تھوڑا ہو مقدار میں، کم ہو، قلہ قلیل سے ہے، او کثر یا زیادہ ہے، کم ہے یا زیادہ ہے، سبھی تقسیم ہوگا۔ نصیبا مفروضہ، حصہ ہے مقرر کیا گیا، فرض کیا گیا۔ کون ہے فرض کرنے والا؟ اللہ، لہٰذا لینے والے کی مرضی پر بھی نہیں کہ وہ یہ کہے کہ یہ حصہ میں نہیں لیتا، لینا ہے کیونکہ اللہ نے مقرر کیا ہے۔ پھر جو چاہے کرو۔ تو خلاصہ کیا ہے؟ نمبر 1، مرنے والے کی جائیداد کو تقسیم کرنا چاہیے۔ نمبر 2، اس میں عورتوں اور مردوں دونوں کو حصہ ملنا چاہیے، خواہ وہ صحت مند ہوں، بیمار ہوں، کماتے ہوں یا نہ کماتے ہوں۔ نمبر 3، حصے اللہ نے مقرر کیے ہیں۔ 4، سارے مال کی تقسیم ہونی چاہیے، خواہ وہ مقدار میں تھوڑا ہے یا زیادہ ہے۔ حتیٰ کہ میت کے بدن کے اوپر جو کپڑے بھی ہیں، ان کو بھی کوئی ایک فریق اپنی مرضی سے صدقہ نہیں کر سکتا، وہ بھی تقسیم کا حصہ بنیں گے۔ کوئی بھی چیز جو ہے وہ تقسیم سے باہر نہیں ہوگی، سوائے یہ کہ میت نے کوئی وصیت کر رکھی ہے یا پھر اس پر کوئی قرض ہو،
تو وہ وصیت پوری کرنے اور قرض ادا کرنے کے بعد جو مال بچے گا وہ تقسیم ہوگا۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى، اور جب تقسیم کے وقت حاضر ہوں رشتہ دار اور یتیم بچے، والمساکین اور مساکین، غریب ضرورت مند لوگ، فَارْزُقُوهُم مِّنْہُ، تو رزق دو ان کو اس میں سے، تو دے دو انہیں بھی منہ، اس اصل مال میں سے، تقسیم کیے جانے والے مال میں سے، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور کہو ان سے بات بھلی، اچھی بات کہو۔ پچھلی آیت تو وارثوں سے متعلق تھی کہ کون کون وارث ہے، اور یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو ہے تو رشتہ دار ہیں مگر وراثت میں ان کا کوئی فکس حصہ نہیں ہے۔ تو کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے حصے میراث میں ہر صورت میں انہیں حصہ ملتا ہے۔ ان میں سے کون ہیں؟ جیسے ماں باپ، اولاد، شوہر یا بیوی۔ لیکن ان کے علاوہ بھی تو کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، مثلاً بھائی بہن، ان کے بچے، کزنز، یہ قریبی لوگ ہیں، رشتہ دار ہیں، اور بعض اوقات تو یہ ساتھ ساتھ بھی رہ رہے ہوتے ہیں۔ مثلاً دو بھائی ایک گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں۔ اب سوچیں اگر ایک بھائی فوت ہو گیا تو اس کی جائیداد میں سے اس کے بچوں کو بھی ملے گا، اس کے ماں باپ کو بھی ملے گا، اس کی بیوی کو بھی ملے گا، لیکن اس کے بھائی کو جو اسی گھر میں رہ رہا ہے یا اس کے بچوں کو جو اس گھر میں رہ رہے ہیں انہیں کوئی فکس حصہ نہیں ملے گا۔ اب ساری تقسیم کا کام ان کے سامنے ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور جب مال بٹ رہا ہے تو سوچیں کہ جب کوئی چیز تقسیم ہو رہی ہوتی ہے اور سب لوگ ایک جگہ ہوتے ہیں تو ان میں سے کوئی ایک کسی کو اگر کچھ نہ دیا جائے یا پھر بھول کے اسے بیچ میں سے چھوڑ دیا جائے تو اس کو کیسا محسوس ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو بندے کی دل کی بات کو سمجھتا ہے، تو یہاں پر وہ لوگ جو اس میں وراثت میں حصے دار نہیں ہیں ان کا دل رکھا جا رہا ہے کہ وہ اگرچہ تو حصے دار نہیں ہیں ایسے لوگ، لیکن ان کو بھی کچھ دے دو۔ اور یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ میت کے پیچھے جو وارث، جو تقسیم کرنے والے ہیں، ان کو کہا جا رہا ہے کہ جب تقسیم کے وقت وہ رشتہ دار، یتیم، مسکین جو وارث نہیں ہیں، ان کا حصہ نہیں ہے، وہ آ جاتے ہیں تو کیا کرو؟ ان کو بھی کچھ دو۔ رزق کا مطلب ہوتا ہے عطا، بخشش، انہیں بھی دو اس میں سے وہ مال جو تقسیم ہونے لگا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ کیسے؟ ابھی تو پیچھے کہا کہ ہر چیز جو ہے وہ حقداروں میں تقسیم ہوگی، تو یہ ان لوگوں کو کیسے الگ سے دے سکتے ہیں؟ یہ اس وقت جب کہ سارے بیٹھے ہوں آپس میں مشورے کے ساتھ وہ کریں گے کہ چلو اتنا حصہ جو ہے جو میت کے نام پر ہے ہم وہ مل کر اس کو صدقہ کر دیتے ہیں اور یہ اس طرح دے دیتے ہیں۔ اور سب سے پہلے کہا گیا کہ انہی کو دو جو ادھر تمہارے پاس آئے بیٹھے ہیں۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم ان لوگوں کو تو محروم کر دیتے ہیں اور باہر نیکیاں کرتے ہیں، تو فرمایا کہ جو وہاں پر حاضر ہیں، آئے ہوئے ہیں، غریب ہیں، مسکین ہیں، تو وہ زیادہ حقدار ہیں۔ تو اب کیا ہے، سارے حصے دار مل کر کیا کریں؟ مال کا کچھ حصہ تقسیم ہونے سے پہلے اگرچہ میت کی وصیت نہیں بھی، اور بعض اوقات میت وصیت بھی کر جاتے ہیں، جو بات اچھی بات ہے کیونکہ خاندان والوں پر خرچ کرنا دوہرے اجر کی بات ہے۔ اور اگر کسی نے وصیت نہیں کی اور وہ لوگ آ گئے ہیں تو انہیں محروم نہ کرو اور کہو ان سے بات بھلی، یعنی نرمی سے بات کرو، یعنی عمل سے بھی احسان کرو اور زبان سے بھی، مال میں سے بھی کچھ دو اور بھلی بات بھی کرو، اچھی طرح پیش آؤ۔ خلاصہ یہ کہ اگرچہ جائیداد میں سے صرف وارثوں کا حصہ ہوتا ہے مگر باہمی مشورے کے ساتھ، رضامندی کے ساتھ ان لوگوں کو بھی اس مال میں سے کچھ دیا جا سکتا ہے جن کا براہ راست حصہ نہیں، خاص طور پر یتیم، مسکین لوگ جو ہیں وہ لینے کے زیادہ حقدار ہیں۔ پھر فرمایا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ،
اور چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ کہ اگر وہ چھوڑ جائیں اپنے پیچھے سے ذریتاً ضعافا کمزور اولاد، چھوٹے بچے، خوف علیہم، وہ ڈریں گے ان کے بارے میں، ان کے دل میں کیسے کیسے اندیشے ہوں گے۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، پس وہ اللہ سے ڈریں، وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور چاہیے کہ بات درست کریں۔ اب یہاں پر ایک اور حکم ہے، اور اس حکم کے مخاطب کون ہیں؟ اوصیاء۔ وصی کی جمع ہے وہ جس کو وصیت کی جاتی ہے۔ اب ایسا ہوتا ہے کہ جیسے مال کے علاوہ انسان کے دیکھیں بچے بھی ہوتے ہیں۔ مال کے تو اللہ نے حصے مقرر کر دیے جو انسان چھوڑ کے جاتا ہے، مگر بچوں کا کیا ہوگا جو وہ چھوڑ کے جاتا ہے چھوٹے؟ تو بعض اوقات انسان اپنی زندگی میں بھی بچوں کے بارے میں وصیت کر جاتا ہے کہ میرے بچے یا میری اولاد کو میرے بعد فلاں کے گھر پالا جائے، اس کو چچا دیکھے یا ماموں دیکھے یا کوئی بھی۔ اب بچے ان کے پاس چلے گئے، جیسے اللہ نہ کرے کسی کا ایکسیڈنٹ میں کسی کے ماں باپ دونوں مر جاتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے کہ اب بچے جو ہیں وہ دادا دادی کے پاس آ جاتے ہیں، وہ رکھ لیتے ہیں۔ اب کیا ہے؟ اب وہ ان کے اوصیاء ہیں، بچوں کو دیکھنے والے ہیں، گارڈین ہیں ان کی۔ اب وہ ان کی دیکھ بھال کیسے کریں؟ جیسے کہ وہ اپنے بچوں کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگرچہ کہا جاتا ہے کہ اپنی اولاد سے بڑھ کر ان کی اولاد پیاری ہوتی ہے، مگر دیکھیں والدین کی موجودگی میں ایک اور بات ہوتی ہے، ان کے چلے جانے کے بعد معاملہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ جب ساری ذمہ داری دادا دادی پر آ جائے تو پھر بوڑھے ہونے کی وجہ سے ان کے لیے معاملہ مشکل ہوگا۔ اسی طرح سے چچا چچی ہیں، اب یتیم بچے اگر کسی کے گھر میں پل رہے ہیں تو کہا گیا کہ ان کے ساتھ بہت احسان کی ضرورت ہے، کیونکہ دیکھیں بچے تنگ بھی کرتے ہیں، انسان کبھی اپنے بچوں کو بھی ڈانٹتا ہے، تنگ ہوتا ہے۔ تو کہا کہ اب وہ لوگ جو ان بچوں کی دیکھ بھال کر رہے ہیں وہ اس نظر سے ان کو دیکھیں کہ اگر یہ ان کے اپنے بچے ہوتے اور ان کے کسی اور کے پاس ان کو رہنا پڑتا بچوں کو، تو وہ ان کے بارے میں کیا توقع کرتے کہ انہیں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جانا چاہیے۔ یعنی جیسے تم اپنے بچوں کے لیے چاہتے ہو اسی طرح ان بچوں کو بھی اپنا بچہ سمجھ کر پالو، اللہ سے ڈر کر ان کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے، اور ان کی تربیت بھی صحیح کرو، غلط سے بھی انہیں روکو اور اچھا کرنے پر انکریج کریں، بس ان کو اپنی اولاد سمجھ کر معاملہ کریں۔ پھر اس آیت کا ایک اور معنی بھی ہے کہ وہ لوگ ڈریں جو کسی بیمار مرنے والے کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ وصیت کر رہا ہے اپنی، اور وہ غلط وصیت کر رہا ہے کہ اپنے بچوں کو وراثت سے محروم کر رہا ہے، تو وہ جو پاس بیٹھے لوگ ہیں وہ درست بات کہیں اور مرنے والے کو ایسی وصیت سے منع کریں کہ وہ اس وقت اپنے بچوں کا سوچیں کہ اگر ہمارے بچے ہوں اور اپنے بعد ہم ان کے لیے کیا چاہیں گے، تو وہ اس مرنے والے کو بھی اپنے بچوں کے لیے کچھ چھوڑنے دیں۔ اللہ سے ڈر کر اس مرنے والے کو بھی اپنے بچوں کے لیے صحیح وصیت کا کہیں تاکہ وہ غلط وصیت نہ کرے، اور جیسے ہم اپنے بچوں کے لیے بعد میں بھی اچھا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی ایسا ہی سوچیں۔ پھر مزید فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال کھا لیتے ہیں ظلم کے ساتھ، انما یأکلون فی بطونہم نارا، بے شک وہ اپنے پیٹوں میں آگ بر رہے ہیں، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِیرًا، اور عن قریب وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ مثلاً کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے جس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کو کچھ پتہ نہیں کہ باپ نے کیا چھوڑا ہے، اب جو مرنے والا ہے اس کا کوئی بھائی یا کوئی اور رشتہ دار ان بچوں کے مال پر قابض ہو جاتا ہے، تو یہ قبضہ کیا ہے؟ دراصل آگ کے انگارے،
وہ مال نہیں، وہ آگ ہے جو کسی نے لی، اور دنیا میں اگر وہ اس مال سے کچھ فائدہ اٹھاتا بھی ہے لیکن عنقریب تھوڑے ہی دن کی بات ہے، چند دن کی زندگی ہے، مرنے کے بعد کیا ٹھکانہ ہے ان کا؟ بھڑکتی ہوئی آگ جس سے وہ کبھی نہ نکلیں گے۔ اس کے بارے میں ایک روایت ہے کہ جنگ احد کے بعد حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی اپنی 2 بچیوں کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سعد کی بچیاں ہیں جو احد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے ہیں۔ ان کے چچا نے پوری جائیداد پر قبضہ کر لیا ہے اور ان کے لیے کچھ نہیں چھوڑا، اور مال کے بغیر ان بچیوں کا نکاح نہ ہو سکے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں خود فیصلہ فرمائے گا، اور پھر یہ آیات میراث نازل ہوئیں۔ اس آیت کے بعد آگے آیات میراث آئیں گی۔ اس سے پہلے اللہ نے وارننگ دی، ٹھیک ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سعد کے بھائی کو بلایا جس نے ان کے مال پر قبضہ کیا ہوا تھا، اس کو یہ آیت بھی بتائی، اور پھر اس کا جو حصہ بنتا تھا وہ اس کو دیا گیا اور باقی اس کی بچیوں کو تقسیم کیا گیا۔ اس میں ہم سب کے لیے بھی وارننگ ہے، جو لوگ بھی یتیموں کا مال ظلم سے کھا لیتے ہیں، یعنی ناحق طور پر ہتھیار لیتے ہیں، ان کا حق نہیں بنتا۔ تو مال چونکہ زیادہ کھایا جاتا ہے نا، کھانے میں استعمال ہوتا ہے، تو پھر اس کی جزا بھی ویسی ہوگی، پیٹ میں آگ ہوگی، جہنم میں پیٹ کے اندر بھی آگ، اور باہر بھی جہنم میں آگ ہی ہوگی۔ تھوڑی سی گرمی سے ہمارا دم نکلنے لگتا ہے، اور کہاں یہ کہ انسان اتنی بڑی مصیبت اور عذاب میں مبتلا ہو کہ پیٹ کے اندر بھی آگ بھڑک رہی ہو اور باہر بھی آگ ہو۔ اس کے بعد آیات میراث ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی ہم اگلے لیسن میں دیکھیں گے، اس کے بارے میں اگلے سبق میں جانیں گے۔ ان آیات میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ کسی کا بھی مال جو ہے وہ ناحق نہ کھائیں، اور خاص طور پر یتیموں کا مال۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔